حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ فجر کی دعاؤں پر ان کی رحمت برستی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور وہ اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ تیری دنیا کے لوگ بہت بے وقوف ہیں یا رب، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی اور اس کا دکھاوا بھی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ آپ کی دعا آپ کی ہر چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے لیکن جب انسان سنبھلتا نہیں تو رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور مغرور انسان
منہ کے بل جا کر گرتا ہے۔ جو آج آپ کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہیں، وہیں وہ جلد مکافات عمل کا ذائقہ چکھیں گے انشاءاللہ۔ اداس رہنا میری عادت ہو گئی ہے، ورنہ سکون تو مجھے نماز میں مل جاتا ہے۔ ہم خدا کو سناتے ہیں اپنا حال دل، ہم اب زمین والوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مایوس نہ ہونا، بڑی آزمائشوں پر صبر کے اجر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو، انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ سچی محبت پتہ ہے کیا ہے؟ جب تم غلطیاں کرو اور وہ تمہیں چھوڑنے کی بجائے سمجھانا پسند کرے۔ زندگی ہر زندہ انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ فاصلے ضروری ہیں تاکہ دل سلامت رہے۔ بڑھ جائیں حد سے تو بہت نقصان دیتی ہیں خواہشیں، بارشیں، نادانیاں اور محبتیں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، پھر دیکھیں قسمتوں کا بدلنا، بند راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق وہ ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں، پر اس سے کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب سے بہتر کرے گا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ مانگنے کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا تم سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ ماضی نہیں، نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ جب عبادت میں بہت تھکنے لگیں تو سوچ لیجئے گا مسافر تو تھکتا ہی ہے، کیونکہ اسے اصل راحت تو گھر پہنچ کر ہی ہوتی ہے، اور ہمارا اصلی گھر انشاءاللہ جنت ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی تم کو دوست مانتا ہے۔ اگر محبت اس سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو، پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔